اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن داخل حسنی آمنا من عذابی۔ سب سے پہلے میں اپنے وقت کے امام حضرت امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت اقدس میں اور تمام مراج عظام کی خدمت اقدس میں اور تمام مومنین کرام کو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام علیہ السلام کی ولادت 11 ذی القعدہ 148 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ 148 ہجری سے لے کر 183 ہجری تک حضرت امام علیہ السلام کی مدت تقریباً 35 سال بنتی ہے، جو یہ مدت حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے بابا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور امامت میں گزاری۔ اس کے بعد 183 ہجری سے لے کر 203 ہجری تک حضرت امام علیہ السلام نے اپنا دور امامت گزارا۔ حضرت نے اس دور میں جو تقریباً 20 سال بنتے ہیں مولا مدینہ منورہ میں رہے، اور اس دور میں حضرت نے اپنے نانا کے دین کی تبلیغ کی، اور اس طرح تبلیغ کی نانے کے دین کو بہت پہنچایا، جس طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے نانا کے دین کی تبلیغ کی تھی، اور حضرت کے درس سے مختلف ممالک کے لوگ فیض یاب ہوتے تھے، درس تدریس سے فیض لیتے تھے۔ اس طرح حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے بھی اپنے نانا کے منبر پر بیٹھ کر اپنے نانا کے دین کی تبلیغ کی۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے القاب بہت زیادہ ہیں۔ حضرت امام علیہ السلام کا مشہور لقب رضا ہے، اور رضا کو رضا کیوں کہتے ہیں اس کی تفصیل پھر کبھی زندگی ہوئی تو پھر بتاؤں گا۔ حضرت امام علیہ السلام کا پہلا لقب جو بہت مشہور ہے، حضرت امام علیہ السلام کو رضا کہتے ہیں۔ حضرت امام علیہ السلام کے القاب میں سے ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو ضامن او کہا جاتا ہے۔ حضرت امام علیہ السلام کے القاب میں سے ہے کہ حضرت کو غریب الغرباء کہا جاتا ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے القاب میں سے ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو زاہد کہا جاتا ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو صابر کہا جاتا ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو عالم آل محمد کہا جاتا ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کی صلب سے ایک فرزند پیدا ہوگا کہ جو عالم آل محمد ہوگا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کاش خدا مجھے اتنی زندگی دیتا اور میں اس بیٹے کو درک کر سکتا، اس بیٹے کو پا لیتا، اس بیٹے کی زیارت کرتا۔ صادق آل محمد جس ہستی کے ساتھ ملاقات کرنے کی خواہش کریں، جس ہستی کی زیارت کرنے کی خواہش کریں، جس کو ملنے کی خواہش کریں، اس کو امام علی رضا کہتے ہیں۔ حضرت
امام علی رضا علیہ السلام کو جب مدینہ سے مرو بلایا گیا، جب مامون رشید نے حضرت کو جب مرو بلایا تو امام علی رضا علیہ السلام کو ان وادیوں سے گزارا گیا، ان بستیوں سے گزارا گیا جن بستیوں میں شیعہ نہیں رہتے تھے۔ جس وقت امام علیہ السلام مرو پہنچے تو وہاں پر کافی تعداد میں لوگ موجود تھے، مختلف مکاتب فکر کے لوگ موجود تھے جو مولا کی زیارت کے مشتاق تھے، اپنی کلمیں دواتیں لے کر کھڑے ہوئے تھے مولا کی انتظار میں۔ یہ ایک وہ زمانہ تھا کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ قلم لاؤ، دوات لاؤ، میں تجھے لکھ کر دوں، تو ایک شخص نے انکار کیا تھا۔ یہ وہ زمانہ ہے، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا وہ زمانہ ہے کہ جس میں ہزاروں لوگ اپنے کلمے اٹھا کر، اپنے دفتر اٹھا کر کھڑے ہوئے ہیں امام کی انتظار میں کہ امام علیہ السلام بولیں اور ہم کچھ لکھیں۔ جس وقت لوگوں نے اصرار کیا تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے حدیث کو شروع کیا۔ حدیث کو شروع کرنے سے پہلے حضرت نے اس حدیث کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سنا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد گرامی علی زین العابدین سے سنا۔ حضرت علی زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے باب حسین ابن علی سے سنا۔ حضرت حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے باب علی ابن ابی طالب سے سنا۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے ابن عم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل سے سنا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خدا نے فرمایا، خداوند متعال نے فرمایا، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن داخل حصنی، جو اس قلعے میں داخل ہوگا، آمن من عذابی، وہ میرے عذاب سے امان میں ہوگا۔ جس وقت حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اس سلسلہ کو بھی بیان کیا، اس حدیث کو بھی بیان کیا، تو پھر حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ہماری چلنے لگی، تو پھر ندا آئی کہ مولا اس حدیث کو مکمل کریں۔ تو حضرت امام علیہ السلام نے کہا بشرطہا و شروطہا و آنا من شروطہا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ صرف اکیلا فقط کلمہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، لیکن اس کلمہ کے ساتھ ساتھ آپ کو ہماری ولایت کا اقرار کرنا ہوگا۔ ہماری ولایت کا اقرار کرو گے تو کامیاب ہوگے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو بھی منکر ہوگا ولایت کا، ہماری ولایت کا جو بھی منکر ہوگا، دنیا میں بھی اس کے لیے جہنم ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے جہنم ہے۔ حضرت نے یہ سلسلہ بیان فرمایا کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت امام علی علیہ السلام کے بارے میں کہ یا علی، اگر کوئی بندہ 1000 حج کرے، 1000 عمرے کرے، اور حج بھی پیدل کرے، عمرے بھی پیدل کرے، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مارا جائے، اور اود پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دے، اور اگر اس کے دل میں یا علی تیری ولایت نہیں، تیری محبت اس کے دل میں نہیں، تو جنت تو چھوڑ، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ تو حضرت امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر ہماری ولایت ہے جس کسی کے دل میں ہماری ولایت ہوگی وہ بندہ کامیاب ہوگا، اگر ولایت نہیں تو وہ بندہ کامیاب نہیں ہوگا۔ بے شک جتنی کوشش کرتا رہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام علیہ السلام جب پہنچ گئے مرو میں تو حضرت کو کچھ عرصہ کے بعد
اس ملعون نے مامون رشید نے امام علیہ السلام کو دربار میں بلایا۔ جس وقت حضرت امام علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا تو اس وقت جانے سے پہلے حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے صحابی، اپنے سچے صحابی کو جس کا نام ابا سلط حروی کا ملتا ہے، اس کو کہا کہ میں جا رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ مجھے زہر مل جائے گی، اور جب میں واپس آؤں اگر میرے سر پر ابا ہو تو سمجھ لینا کہ مجھے زہر مل گئی ہے اور پھر مجھے بلانا نہیں۔ جب حضرت امام علیہ السلام دربار میں گئے، روایات میں ملتا ہے کہ اس نے انگوروں میں زہر دی، اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ اس نے انار کے شربت میں امام علیہ السلام کو زہر دی۔ جب امام علیہ السلام واپس آئے تو امام علیہ السلام کے سر پر ابا تھی، تو اس وقت مولا کے صحابی نے مولا کو نہ بلایا اور امام علیہ السلام اپنے کمرے میں داخل ہوئے، اور حضرت امام علیہ السلام بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ عزادارو، جس وقت حضرت امام علیہ السلام اپنے کمرے میں داخل ہوئے، کمرے کو مولا نے بند کر دیا اور امام کا صحابی باہر انتظار کرنے لگا۔ حضرت کا صحابی کہتا ہے کہ میں انتظار کر رہا تھا کہ ایک شخصیت آئی جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرف چمک رہا تھا، جو نوجوان تھا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کیسے اندر داخل ہوئے؟ اس وقت اس ہستی نے کہا کہ جس ذات نے مجھے مدینہ سے یہاں بلایا ہے، اب اندر داخل ہونے میں کیا رکاوٹ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا میں آپ کا امام محمد تقی ہوں۔ تو اس وقت امام علیہ السلام اندر داخل ہوئے، امام علیہ السلام اپنے بابا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام علیہ السلام نے، حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس اسرار امامت سپرد کیے۔ سپرد کرنے کے بعد میرے امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی، تو امام علیہ السلام نے اپنے بابا کو غسل بھی دیا، اپنے بابا کو کفن بھی پہنایا، اپنے بابا کا جنازہ بھی پڑھایا۔ میں کہوں گا مولا آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ کا جنازہ بھی ہوا، آپ کو غسل بھی ملا، آپ کا بیٹا بھی مدینہ سے آپ کے لیے آ گیا جس نے آ کر آپ کو غسل بھی دیا، آپ کو کفن بھی پہنایا، آپ کا جنازہ بھی پڑھایا۔ میں قربان جاؤں اس غریب پر جس غریب کا جنازہ کربلا کی گرم ریت پر 3 دن پڑھا رہا، جس کا بیٹا بھی موجود تھا لیکن اتنا مجبور تھا میرے مولا حسین کا بیٹا کہ بابا کو نہ غسل دے سکا نہ کفن پہنا سکا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اے غریب الغربا میرے بھائی رضا، سے ملنے کے لیے کتنے میلوں کا سفر تیری زینب نے کیا ہے۔